پھر بھی صلوات پڑھیں محمد امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ امام علیہ السلام کی سلامتی اور ان کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ تمام مومنین مومنات کی قبولیت حاجات کے لیے صلوات پڑھنے پر محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ صلوات محمد۔ دعا ہے خالق ذوالجلال جشن میلاد امام زمان علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان کا اہتمام اور تمام شرکاء کی آمد، محبان اہل بیت کی شرکت خالق اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جتنی دعائیں حاضرین اپنے قلوب میں رکھتے ہیں، خالق امام زمان علیہ السلام کے صدقے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں خالق ذوالجلال نے اپنے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا: وما محمد الا رسول۔ محمد نہیں ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ ما نافیہ ہے، نفی کے لیے آیا، اور محمد نہیں ہے الا رسول، یہ الا استثناء کے لیے آیا کہ رسول محمد کیا ہے؟ صرف رسول ہے۔ الا کا مطلب ہوتا ہے صرف، استثناء کے لیے آتا ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ اسی طرح وما محمد، یہ محمد، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کے اسم خاص کا ذکر کیا۔ محمد یہ آپ کا نام نامی، اسم گرامی وہ ہے جو سب سے پہلے
اسم با مسمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا گیا۔ تو وما محمد، محمد کا کوئی رشتہ نہیں، محمد نہیں ہے الا رسول، وہ صرف رسول ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے محمد کے سارے رشتوں کی نفی کی، محمد صرف رسول بن کے آیا، اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، رسالت عطا فرمائی۔ حالانکہ اللہ نے نبی کے رشتے بنائے، محمد کے رشتے بنائے، جناب عبداللہ کے فرزند ہیں، جناب ابو طالب کے بھتیجے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، آمنہ کے لخت جگر ہیں، زہرا کے بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، علی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ رشتے خود اللہ نے بنائے، لیکن اللہ سارے رشتوں کی نفی کر رہا ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد صرف رسول ہیں۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو محمد کو صرف رسالت کے آئینے میں دیکھو، اس لیے کہ محمد ابتدا سے ہی رسول ہے، 40 سال کے بعد رسول نہیں بنا، بلکہ یہ ابتدا سے ہی نبوت لے کے آیا، رسالت لے کے آیا۔ ہر رشتہ رسالت کے آئینے میں موجود ہے، رسالت سے جدا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ محمد بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو یہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، رسالت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر چچا زاد بھائی کا غدیر خم میں ہاتھ بلند کر کے ولایت کا اعلان کرتا ہے تو یہ چچا زاد بھائی نے اعلان نہیں کیا، رسالت نے اعلان کیا ہے۔ اگر اپنے نواسوں کے لیے سواری بنا ہے، یہ نانا نواسوں کی سواری نہیں بنا، رسالت سواری بنی ہے۔ اور فرما رہے ہیں نا حضرات، تو یہ اللہ نے رشتوں کی نفی کی، فقط ایک رشتہ بیان فرمایا، رسالت۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اب ترجمہ بالکل واضح، افإن مات، اگر یہ وفات پا جائے، انتقال کر جائے، او قتل، یا قتل کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ یہ خطاب ہے ساری امت کو، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ حالانکہ پوری امت جو نبی کے ساتھ ہے، جو امت مسلمہ کہلاتی ہے، آج تک موجود ہے۔ قرآن نے سب کے متعلق کہا، کسی کو مستثنا نہیں کیا۔ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ کب؟ کہ افإن مات او قتل، اگر محمد وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ اب دیکھیے دو ہی تو طریقے ہیں، طبعی موت اور حادثاتی موت۔ طبعی موت بستر بیماری پہ مر جانا معمول کے مطابق، اور حادثاتی موت قتل ہو جانا، قتل کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں دونوں طریقے سے ذکر فرمایا، افإن مات او قتل، اگر آپ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یعنی آپ طبعی طور پر دنیا سے رخصت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، تو یہ آپ کی امت آبائی دین کی طرف پلٹ جائے گی۔ اب غور کریں ساری امت کے افراد کہ قرآن نے ایک وعدے پیش گوئی کی، کیا محمد دنیا سے چلے گئے یا نہیں؟ رسول نے انتقال فرمایا یا نہیں؟ رسول یقیناً انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے، تبھی تو ان کا جنازہ ہوا، انہیں دفن کیا گیا، تدفین ہوئی، ان کی مسند پہ ان کے جانشین آئے۔ توجہ ہے نا؟ میں اس بحث میں نہیں جاتا
یہ ساری بحثیں بڑی دقت والی بحثیں ہیں۔ الغرض اتفاق ہے، اگر محمد دنیا نہ چھوڑتے تو جنازہ کیوں ہوتا، دفن کیوں ہوتے، غسل اور کفن کیوں ہوتا؟ توجہ ہے؟ دفن کیوں کیا جاتا، ان کا روزہ کیوں بنتا؟ تو پتہ چلا انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے۔ تو امت کا اتفاق ہے کہ آپ نے وصال فرمایا، کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو، کچھ کہتے ہیں 28 صفر کو، بہرحال آپ کے وصال کی تاریخ موجود ہے۔ تو کیا یہ امت کافر ہو گئی؟ امت تو کافر نہیں ہوئی، امت اپنے آبائی دین کی طرف نہیں پلٹی، بلکہ امت مسلمان رہی، اسلام رہا، آج بھی مسلمان ہیں، کلمہ ہے، اذانیں ہیں، مساجد ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہیں، محمد الرسول اللہ کی آوازیں ہیں، آج بھی حج ہے، طواف ہے، سعی ہے، زکوٰۃ ہے، عبادتیں ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، تلاوت قرآن ہے، سب کچھ ہے۔ تو پتہ چلا اسلام بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں، اذانیں بھی ہیں۔ تو کیا معاذ اللہ قرآن کی پیش گوئی غلط ثابت ہو گئی؟ تو قرآن نے تو کہا تھا یہ آبائی دین کی طرف پلٹ جائیں گے، قرآن کی پیش گوئی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ سورج مغرب کی بجائے مشرق میں غروب ہو سکتا ہے، اور مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، زمین آسمان تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، یہ کائنات تہ و بالا ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی پیش گوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو یا تو قرآن کی پیش گوئی کو غلط سمجھتے ہوئے کافر ہو جائیں، امت مسلمہ سے نکل جائیں، یا اس بات کا اقرار کریں کہ یہ جو قرآن نے پیش گوئی کی یہ محمد کے متعلق پیش گوئی کی، ایک محمد گیا ویسا دوسرا آ گیا، دوسرا گیا اسی کوالٹی کا تیسرا آ گیا، تیسرا محمد گیا تو چوتھا آ گیا، چوتھا گیا تو پانچواں آ گیا، پانچواں گیا تو چھٹا آیا، چھٹا گیا تو ساتواں آیا، ساتواں گیا تو آٹھواں آیا، آٹھواں گیا تو نوواں آیا، نوواں گیا تو 10واں آیا، 10واں گیا تو 11واں آیا، 11واں گیا تو آج بھی 12واں محمد موجود ہے۔ گویا پیغمبر نے یہ جو فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد بل کلنا محمد، کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ایک محمد گیا تو اس کی جگہ ویسا دوسرا محمد آ گیا، اور دوسرا گیا تو ویسا تیسرا آ گیا، اسی کوالٹی کا ایک محمد آج بھی باقی ہے جس کا آپ جشن منا رہے ہیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، اب میں یہ بات پیش کرنے کے لیے انگریزی کا لفظ استعمال کرنے پہ مجبور ہوں، ایک ہے کوانٹٹی، ایک ہے کوالٹی۔ کوالٹی اور کوانٹٹی یہ آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ کوالٹی معیار، کوانٹٹی تعدد، تعداد۔ تو دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں۔ اب پہلا محمد جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وما محمد، قابلیت کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، اگر یہ دیکھنی ہو تو شب معراج کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، سارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا لقب ہے امام الانبیاء، امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے نبی چوتھے آسمان پہ گئے تو سارے نبیوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں آپ کی اقتداء میں
نماز کا شرف حاصل کریں، آپ امام بنے، ہم آپ کی اقتداء کریں۔ اب جہاں جہاں معراج کا تذکرہ ہے وہاں وہاں یہ قصہ بھی موجود ہے، وہاں وہاں یہ تذکرہ بھی موجود ہے کہ سارے انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں سب نے حسنین کے نانا کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ زہرا کے بابا اور حسنین کے نانا امام بنے، اور سب سے بڑے نبی، ویسے تو 5 اولو العزم رسول ہیں، یہ بچوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ انبیاء کی جو معروف اور مشہور تعداد ہے وہ ہے 1.25 لاکھ، 1,24,000۔ ان 1,24,000 میں سے 313 رسول ہیں، باقی صرف نبی ہیں۔ یہ 313 نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور ان 313 میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں۔ ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے بھی آمنہ کے لال، علی کے چچا زاد، زہرا کے بابا اور حسنین کے نانا، یہ سب سے افضل، اعلیٰ اور عرفہ، اس لیے کہ بعد از خدا بس تو ہی قصہ مختصر، یعنی پوری کائنات کے افضل اور اعلیٰ حسنین کے نانا ہیں، جن کا لقب ہے سید الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار۔ آپ کے بعد دوسرے درجے کے جو نبی ہیں، یہ بات اچھی طرح سماعت فرمائے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آمنہ کے لال کے بعد اور حسنین کے نانا کے بعد، زہرا کے بابا کے بعد جو سارے نبیوں میں درجہ ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کا لقب ہے شیخ الانبیاء، یعنی سارے نبیوں کے متعلق یہ ہے کہ حسنین کے نانا کے بعد آپ کا درجہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ نے اپنے جد ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا جدہ، اے ہمارے جد، یقیناً جد ہے اس لیے کہ آپ اولاد ابراہیم میں سے ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ ابراہیم نے عرض کی بے شک نسب کے اعتبار سے آپ میرے بیٹے ہیں، صلب کے اعتبار سے آپ میری اولاد ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے میں آپ کا امتی ہوں، آپ میرے سردار ہیں، آپ میرے سردار، آپ میرے آقا، آپ میرے نبی۔ جب تک میں آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کروں میری نبوت بھی مجھے حاصل نہیں ہوتی، لہذا آپ آگے بڑھیں۔ سارے انبیاء کی درخواست پہ آپ آگے بڑھیں۔ آپ نے نماز کی امامت فرمائی، سارے نبیوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ توجہ ہے صاحبان، اس وقت سے آپ کا لقب ہے امام الانبیاء، یعنی سارے نبیوں کے امام۔ یہ ہے پہلے محمد کی کوالٹی۔ آج کے موضوع کے اعتبار سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ یہ ہے پہلے محمد کی کوالٹی، پہلے محمد کی فضیلت، ان کا معیار کہ وہ سارے نبیوں کے امام ہیں، کوئی نبی ان کے ہوتے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب زمانہ گزرا، نبی نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے۔ آپ کے بعد آپ کی مسند کے وارث آتے رہے، عرصہ گزرتا گیا، شہید ہو گئے یا زہر سے شہید کر دیے گئے۔ اور دیکھیے آیت میثاق میں اللہ نے جو میثاق لیا ہے نبیوں سے، وہ میثاق کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، جا کے دیکھ لیں، کسی بھی مترجم کا جا کے ترجمہ پڑھ لیں، کیا لکھا ہے انہوں نے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمُ الرَّسُولُ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ لَمَّا آتَيْتُكُمُ الرَّسُولُ مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، کہ جب تمہارے پاس ایسا رسول آ جائے جو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے۔ دیکھو
ضرور بضرور اس پہ ایمان لانا، ضرور بضرور اس کی نصرت کرنا۔ کالا اقررتم قالوا اقررنا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ یہ عہد لیا جا رہا ہے، وعدہ لیا جا رہا ہے۔ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ جب ایسا رسول آ جائے گا تو تم ایمان بھی لاؤ گے اور نصرت بھی کرو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا آیت کے آخر میں؟ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ دیکھو جو اس اقرار کے بعد پھر جائے وہ فاسق ہو جائے گا۔ جب فاسق ہو جائے گا تو کیا نبی رہے گا؟ کیوں جی سموال والوں، کیا فاسق نبی ہوتے ہیں؟ کوئی فاسق نبی نہیں ہوتا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ سے منزہ و مبرہ ہوتا ہے۔ تو یہ اقرار لیا اللہ نے سارے نبیوں سے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب وہ رسول آ جائے گا تو ہم ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے۔ جناب آدم سے اقرار لیا، توجہ ہے، نوح سے اقرار لیا، جناب ابراہیم سے اقرار لیا، جناب موسیٰ و عیسیٰ سے اقرار لیا، اسحاق و اسماعیل، یعقوب، یوسف، سب سے یہ اقرار لیا۔ یحییٰ و زکریا سے اقرار لیا، سب نے اقرار کیا۔ لیکن کسی نبی کے دور میں وہ رسول نہیں آئے جس کا اقرار لیا۔ اللہ نے وہ رسول بھیجا سارے نبیوں کے آخر میں، تو ہوا کیا کہ مرحلہ در مرحلہ آدم اپنے اب بعد میں آنے والے نبی کو یہ وصیت کر کے گئے کہ دیکھو میرے دور میں وہ رسول نہیں آیا جس کا اللہ نے ہم سے اقرار لیا تھا۔ اگر تمہارے دور میں آ جائے تو ایمان بھی لانا، نصرت بھی کرنا اور میری نمائندگی بھی کر دینا۔ جناب نوح اپنے بعد آنے والے نبی کو یہ وصیت کر کے گئے کہ دیکھو میرے دور میں تو وہ نبی نہیں آئے، جب آپ کے دور میں وہ رسول آ جائے ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنا ہے اور میری نمائندگی بھی کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اقرار کر چکے ہیں۔ اگر ہم پھر جائیں اقرار سے تو ہماری نبوت سلامت نہیں رہتی۔ ہر نبی بعد میں آنے والے کو یہ وصیت کر کے گیا ایمان بھی لانا، نصرت بھی کرنا، تاکہ یہ اقرار پورا ہو جائے، نبیوں سے جو عہد لیا گیا ہے یہ پورا ہو جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 گواہی دے رہی ہے اس بات کی۔ چلتے 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 بات آ گئی جناب عیسیٰ علیہ السلام تک۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے اقرار لیا، وہ بھی گروہ انبیاء میں ہیں، وہ بھی اولو العزم رسول ہیں، رسولوں میں سے اولو العزم ہیں۔ جب اقرار لیا عیسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ اگر میرے دور میں وہ رسول آ جائیں جن کا اللہ نے ہم سے اقرار لیا ہے تو میں نے ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے اور سارے نبیوں کے نمائندگی بھی کرنی ہے۔ جناب عیسیٰ تنہا نبی نہیں ہے بلکہ 1,23,998 نبیوں کی وصیت کو لیے ہوئے ہیں۔ سارے نبیوں نے وصیت کی اپنے بعد آنے والے نبی کو۔ اب عیسیٰ حامل ٹھہرے سارے نبیوں کے وصی ہو گئے، اس لیے کہ رسول نہیں آیا اب تک، انہوں نے انبیاء کی نمائندگی بھی کرنی ہے کہ تاکہ رسول پہ ایمان بھی لائے، نصرت بھی کرے۔ عیسیٰ بھی اگر وفات پا جاتے آیت میثاق کا مطلب سامنے نہ آتا۔ اب علمی بحث ہے، میں کیا کروں، لیکن میں تو طالب علم ہوں، میں نے تو ایسی باتیں کرنی، لیکن آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، بڑے آسان لفظوں میں۔ جناب عیسیٰ اگر فوت ہو جاتے تو یہ اقرار یہ پورا نہ ہوتا، عہد پورا نہ ہوتا۔ اللہ نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا زندہ، آج بھی زندہ ہے، اور ان کے بعد وہ رسول آ گئے جن کے متعلق اقرار لیا گیا تھا۔ ہے توجہ صاحبان، وہ رسول آ گئے جن کے متعلق اللہ نے اقرار لیا تھا۔
ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے، لیکن اب عیسیٰ ہے چوتھے آسمان پہ۔ چاہیے تھا کہ جب وہ رسول اس دنیا میں تشریف لائے، اعلان نبوت ہوا، اعلان رسالت ہوا، عیسیٰ آسمان سے زمین پہ آتے اور ایمان بھی لاتے، نصرت بھی کرتے، تاکہ یہ وعدہ پورا ہوتا۔ عیسیٰ نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وعدہ ایک محمد کے متعلق نہیں تھا۔ جتنے بھی محمد اللہ نے اس گھرانے میں اور اس خاندان میں بھیجے ہیں، ہر محمد اسی کوالٹی کا ہے۔ یہ سارے محمد کا معیار یہی ہے۔ محمد یہ بھی وصال فرما گئے، ان کی جگہ دوسرے محمد آ گئے، عیسیٰ نہیں آئے۔ دوسرے محمد دنیا سے گئے، ان کی جگہ تیسرے محمد آ گئے۔ کلنا محمد، یاد ہے نا حدیث، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، کلنا محمد۔ نہیں آئے عیسیٰ، چوتھے محمد آئے، نہیں آئے عیسیٰ، پانچویں محمد آئے، عیسیٰ نہیں آئے، چھٹے محمد آئے، عیسیٰ نہیں آئے، ساتویں محمد آئے، عیسیٰ نہیں آئے، آٹھویں محمد آئے، عیسیٰ نہیں آئے، نویں محمد آئے، عیسیٰ نہیں آئے، 10ویں محمد آئے، عیسیٰ نہیں آئے۔ توجہ ہے، 11ویں محمد آئے، عیسیٰ نہیں آئے۔ حالت 11ویں کی بھی جب شہادت ہو گئی، یہ نرجس کا لال، یہ حسن عسکری کا فرزند، توجہ ہے، یہ جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے پردہ غیبت میں روانہ کر دیا، یہ غیبت میں چلے گئے۔ اب سارے علماء نے لکھا ہے، کسی ایک مکتب فکر کی بات نہیں ہے، شیعہ سنی کا اتفاق ہے اس بات پر کہ مہدی دوران اللہ بھیجے گا انہیں قرب قیامت میں۔ اگر اختلاف ہے تو صرف اس میں ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ ولادت نہیں ہوئی، ولادت ہوگی ان کی، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ولادت ہو چکی، وہ غیبت میں ہے۔ بس یہی اختلاف ہے، باقی سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ مہدی ہے۔ اتفاق ہے اس بات پر قرب قیامت میں۔ حالانکہ یہ حدیث بھی ہر ایک کی زبان پر ہے کہ اگر ایک دن بھی باقی ہوگا قیامت میں سے تو اللہ اس مہدی کو بھیجے گا، اور ایک دن 40 سال جتنا طولانی ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے جناب۔ اتفاق ہے کہ اس زمانے میں مہدی نے آنا ہے، اور سب نے لکھا۔ میں کوئی یہ اختلافی بات نہیں کر رہا، پڑھ لے شیعہ سنی کتابیں، مجھے جو ٹائم دیا گیا میں نے اس کے اندر ختم کرنا ہے، ورنہ میں بات کو ذرا واضح کرتا۔ لیکن آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، یہ بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ جب آئیں گے مہدی دورہ، اللہ عیسیٰ کو اذن دے گا، دیکھو زمین پہ فرزند زہرا ظاہر ہو چکے ہیں، وہ غیبت سے ظاہر میں آ گئے، عیسیٰ تم بھی جاؤ۔ اب عیسیٰ آئیں گے جہاں بیت اللہ میں، مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ کی چھت پہ جناب مہدی دوران کا ظہور ہوگا، اور ادھر وہ نیچے اتریں گے، باب کعبہ کے پاس جا کے خطبہ دیں گے، جبرائیل اتر کے بیعت کریں گے، اعلان ہو جائے گا، اطراف عالم سے 313 اصحاب خاص الخاص آپ کے گرد جمع ہو کر آپ کی بیعت کریں گے، آوان و انصار کروڑوں کی تعداد میں حاضر ہوں گے۔ اسی دوران نماز کا وقت ہوگا، عیسیٰ آئیں گے، اور عیسیٰ جب آئیں گے نماز کا وقت قریب ہوگا، وہ بھی آ کے بیعت کریں گے۔ آپ فرمائیں گے اے عیسیٰ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم جماعت سے نماز ادا کریں گے۔ آپ اولو العزم نبی، آپ مریم کے بیٹے، یبن مریم تقدم، یبن مریم تقدم، اے فرزند مریم آگے بڑھے۔ مریم کا بیٹا ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا اے فرزند زہرا، اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں آپ کی نصرت بھی کروں، ایمان بھی لاؤں، تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جائے۔ اللہ
आयत मीसाक वाला वादा बाकी है, ताकि वो वादा पूरा हो जाए, अहद पाए तकमील तक पहुंच जाए। देखिए, ईमान भी लाऊं, नुसरत भी करूं, नुसरत भी करेंगे, ईमान भी लाएंगे। तो अब पता चला, उलमा ने लिखा कि देखें, फर्जंद ज़हरा बैत लेंगे जनाब ईसा से। ईसा जैसा नबी अली के 11वें बेटे से बैत नहीं ले सकता, तवज्जो है, बल्कि वो बैत करने आया है, बैत लेने नहीं आया। और ये है अली का 11वां बेटा। अब मेरा सवाल फकत एक है कि जरा गौर तो करो कि जब ईसा जैसा नबी अली के 11वें बेटे की बैत, तवज्जो है, बैत के लिए आया है, और ईसा का 11वां बेटा ईसा, हाँ, फर्जंदे ज़हरा यानी अली इब्न अबी तालिब का 11वां बेटा ईसा की बैत लेगा, ईसा की बैत करेगा नहीं। तवज्जो है ना, यानी ईसा की बैत करेगा नहीं बल्कि बैत लेगा। तो खुद अली इब्न अबी तालिब उम्मत के किसी गुनाहगार की बैत कैसे कर सकता है? लिहाजा जब आएंगे इमाम अलैहिस्सलाम तो यकीनन वो वादा पूरा होगा कि जो वादा अल्लाह ने सारे नबियों से लिया, और वो दौर अल्लाह करे जल्द आए और हम वो ज़माना देखें कि खालिक ज़ुल जलाल हमें ज़ियारत नसीब फरमाए इमाम अलैहिस्सलाम की। और इसीलिए हम दुआ करते हैं, वजअलना मिन आवानिका व अंसारिक, ऐ खुदाया हमारा शुमार इमाम अलैहिस्सलाम के अवान व अंसार में फरमा। वो 313 तो ख़ास और ख़ास हैं, लेकिन अवान व अंसार ला तादाद हैं कि जिनकी तादाद मुअय्यन नहीं है। ऐ अल्लाह हमें भी ईमान के अवान व अंसार में शुमार फरमा। लेकिन याद रखें मेरी बात, ऐ अहले सिमवाल शरीफ, ज़रा अहलियत तो हम पैदा करें कि इमाम अलैहिस्सलाम के अवान व अंसार में शुमार हो सके, हम इमाम के लश्कर का सिपाही बन सके। हमारे अंदर इतनी अहलियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इसलिए कि वहाँ धांधली नहीं चलेगी, वहाँ सिफारिश नहीं चलेगी, मेरिट पे काम होना है, मेरिट पे भर्ती होनी है। लिहाजा अपने अंदर इतनी अहलियत और काबिलियत हो कि इमाम अलैहिस्सलाम भी कह सकें कि हाँ, ताहिर अब्बास ये सलाहियत रखता है कि ये मेरे लश्कर का सिपाही बन सके। लिहाजा याद रखें, शहीद सिब्त जाफ़र अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये कल 18 मार्च को उनकी बरसी भी थी। 2013 में वो शहीद हो गए कराची में, सिब्त जाफ़र ज़ैदी शहीद। वो कह गए हैं, अल अजल जो कहते हो आ गए तो क्या होगा, हैं? अल अजल जो कहते हो आ गए तो क्या होगा। और क्या है हमारी तैयारी, क्या है हमारी तैयारी? क्या हमारे घर इस काबिल हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम को हम ये अर्ज कर सकें कि मौला तशरीफ़ लाएं? हमारे घरों का माहौल कैसा है, हमारे घरों की पाकीदगी और तहारत कैसी है? खुद हमारे अंदर ये सलाहियत है। लिहाजा अपने दिलों को पाक व पाकीज़ा बनाएं, अपने ख्यालात को पाक व पाकीज़ा बनाएं, अपने कानों को इस काबिल बनाएं कि हम जिब्राइल की वो निदा सुन सकें कि जो वो निदा देंगे कि अय्युहन्नास, ओ लोगो, फर्जंद ज़हरा तशरीफ़ लाए हैं। अपनी ज़ुबानों को इस काबिल बनाएं कि लब्बैक या मेहदी की सदा बुलंद कर सकें, और अपनी आँखों को इस काबिल बनाएं कि वो इमाम अलैहिस्सलाम का दीदार कर सकें। खालिक ज़ुल जलाल इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए और हम सब का शुमार इमाम अलैहिस्सलाम के अवान व अंसार में फरमाए। आप लोगों का ये जश्न मिलाद अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।